الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح بين الناس كتب الله له براءة من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ 26واں پارہ سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم آپس میں بھائیوں کے درمیان کچھ چپکلش ہو جائے تو صلح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے دو مسلمانوں کے درمیان یا دو جماعتوں دو گروہوں کے درمیان صلح کرائی ہے تو صلح کرانے والے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ جہنم سے بری ہے۔ صلح کرانا اتنا بڑا ثواب ہے۔ گزشتہ جمعے پر ہم بات کر رہے تھے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، کہ مشورے کرنا چھپ چھپا کر یہ اچھے نہیں ہیں، مگر کسی کی صدقہ خیرات کی شکل میں مدد کرنے کا مشورہ یہ اچھا ہے، یا نیکی پھیلانے کا مشورہ ہے تو یہ اچھا ہے۔ ان دو چیزوں پر بات ہو گئی تھی۔ تیسری چیز پر بات باقی تھی اور وقت ختم ہوا تھا کہ صلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان اگر کوئی چپکلش ہو گئی ہے اور وہ بولتے نہیں ہیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کے بارے میں اگر کوئی الگ بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ صلح کرانا بہت بڑا ثواب ہے، اور تمام مقدمات میں بھی صلح کو ترجیح دی جاتی ہے کہ اس میں کسی پر پھر بے انصافی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ فرض کرو دو بندوں کے درمیان لین دین پر جھگڑا ہے، کوئی کہتا ہے 10,000 میرا اس نے دینا ہے، وہ کہتا ہے نہیں 5,000 دینے۔ اب یہ اپنے 10,000 ثابت کرے گا، وہ 5,000 وغیرہ کے بارے میں، تو
تو کوئی جھوٹ تو ہوگا درمیان میں۔ اس صورت میں اگر ان دونوں متخاصمین کے مابین صلح ہو جائے کسی رقم پر کہ وہ کہتے ہیں نہ 10,000 نہ 5,000 چلو 7,000 کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، تو آپ دونوں راضی ہیں، لینے والا بھی 7,000 پر راضی ہو گیا، دینے والا بھی 7,000 پر راضی ہو گیا، تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ثواب بھی ہوگا۔ جج بھی گناہ گار نہیں ہوگا، جرگے والے بھی گناہ گار نہیں ہوں گے، کہ کسی قسم کی زیادتی کا کوئی امکان ہی نہیں رہا، کہ جانبین دونوں راضی ہیں، جو صلح کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ تو اس لیے کسی جھگڑے اور تنازع کا حل سب سے پہلے صلح ہے۔ صلح میں اگر لین دین میں اوپر نیچے بھی کچھ ہو جائے تو شرعاً کوئی حرج نہیں، معاف ہو گیا ہے کہ دونوں جو راضی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قاضیوں کو ہدایات جاری کر رکھی تھی اور اپنے زمانہ خلافت میں جس کو بھی جج بناتے تھے تو وہ ہدایت نامہ اس سے پڑھواتے تھے۔ اس ہدایت نامے میں سب سے اہم اور بنیادی اور پہلی بات جو لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ جانبین کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں۔ وہ مقدمہ، وہ گواہ لے کے آئے گا، وہ پھر فلاں ہے، پھر اپیل ہو گئی، وہ کیا لمبی کہانیاں۔ یہ آپ کا جمہوری نظام اور اس کے اندر ججوں کا نظام، پھر اس وکیلوں کی بمپار، پھر گواہوں کا جناب ایک لشکر، اور مقدمے چلتے چلاتے کرتے کراتے مدتیں گزر جاتی ہیں۔ صاحب حق بھی ہار مان جاتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں مقدمہ لڑتے لڑتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مقدمہ اگر کیا جائے عدالت میں تو 6 مہینے تک تو ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو درخواست آپ کی یا اپیل آپ کی سنی جائے گی، دیکھا جائے گا تاریخ کیا دیتے ہیں۔ یہ موجودہ نظام ہے، تو یہ سرمایہ داری یہی ہے، جمہوریت یہی ہے، اور آپ جج سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے اس مقدمے پر 10 سال کیوں لگا دیے ہیں، 5 سال کیوں لگا دیے ہیں، آپ پوچھ ہی نہیں سکتے۔ اور جو صاحب حق ہے، جو مظلوم ہے، وہ یوں ہی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ شروع میں ہی کہتے تھے کہ جن کا آپس میں تنازع ہو کوشش کریں کہ وہ آپس میں صلح پر راضی ہو جائیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی گناہ کی شکل نہیں ہے جب راضی ہیں چھوٹے موٹے پر۔ اب بھی سعودی عرب کے قبائل کے اندر اب بھی یہی نظام ہے کہ جو قبیلوں کے درمیان جھگڑا تنازع ہو جاتا ہے تو وہاں کے امام صاحب اور وہاں کی پولیس، یہ دونوں حضرات اس جرگے میں شریک ہوتے ہیں، اور پہلے ایک سائڈ کی بات سنتے ہیں، پھر دوسرے سائڈ کی بات سنتے ہیں، پھر امام صاحب صلح کے اور معاف کرنے کے قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل بیان کرتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے۔ پولیس اس لیے ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جھگڑے کی شکل نہ بن جائے، تو صلح اسلام بہت پسند کرتا ہے اس کو۔ قرآن نے سورہ حجرات میں بتایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي۔ اگر دو جماعتوں کے درمیان جو ایمان والی ہیں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ لوگ صلح کراؤ، اور اگر ایک جماعت صلح کے بعد بھی دوسری کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے تو پھر تم سب اس سے ناراض ہو جاؤ کہ صلح کے بعد اس نے صلح کی پاسداری کیوں نہیں کی۔ جس نے صلح کو توڑا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر ایک نے صلح توڑ دی تو پھر تم سارے صلح توڑنے والے کے خلاف ہو جاؤ، لڑائی کرو، ناراض ہو جاؤ۔ فَإِن فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ جب دیکھا ہے کہ سارے لوگ ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے اس زیادتی کرنے والی جماعت نے، تو پھر ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہ رسول کے حکم کی طرف آ گئی وہ جماعت، بغاوت کرنے والی جماعت اللہ رسول کی طرف، ان کے حکم کے ماننے کی طرف آ گئی، تو معاف کر دو، دوبارہ سلو کر لو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کے بدلے میں تم زیادتی نہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو، قسط بالعدل، قسط ترازو کو بالکل برابر رکھنے کا نام ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، انصاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور یہی انصاف ہوتا ہے کہ ایک طرف سے تو بہت زیادہ زیادتی تھی، لیکن جانب آخر نے شریعت کے حد تک بات کی ہے، ان کی زیادتی کا بدلہ زیادتی نہیں دیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ۔ اگر زیادتی کرنے والے سے آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اتنا ہی لیں جتنی اس نے کی ہے، لیکن قرآن کی اسی آیت کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اگر آپ صبر کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ ظاہر ہے یہ تو بڑے ظرف کی بات ہے کہ اپنے ظالم کو معاف کرنا، لیکن جتنی نیکی میں مشقت ہوتی ہے، کوئی نیکی لانے میں جتنی مشقت ہوتی ہے، اس نیکی پر پھر اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اب تہجد کی فضیلت یا اس پر ثواب کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اس میں مشقت زیادہ ہے۔ جس کو پہلی رات نیند نہ بھی آتی ہو، تہجد کے ٹائم تو اس کو بھی آ جاتی ہے اور نیند کو قربان کر رہا ہے۔ ایسے ہی میدان حشر میں بلایا جائے گا کہ کون ہیں وہ لوگ جو رات کے آخری حصے میں اپنے بستروں سے جدا ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے قیام اور سجود میں نظر آتے تھے، وہ کون ہیں لوگ، اور انہیں بغیر حساب میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو نیکی بجا لانے میں مشقت زیادہ ہوگی اس پر اجر بھی زیادہ ہوگا۔ ظالم کو معاف کرنا، اس میں تکلیف زیادہ ہے۔ کسی نے حق کھایا ہوا ہے، اس کے حق کو معاف کرنا تکلیف زیادہ ہے، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر جب معاف کر رہا ہے تو پھر اس پر اجر بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں ناراض رہنا، دو مسلمانوں کا تھوڑی سی بات پر، اور 3 دن سے زیادہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے آپس میں بات نہیں کی ناراضگی کی وجہ سے، تو فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسری مسلمان سے تھوڑی بہت کسی وجہ سے بات چیت بند کر دے 3 دن سے زیادہ۔ 3 دن تک کی گنجائش ہے، تھوڑی سی بات پر ہی تنازع ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اس نے میری قدر نہیں کی، میرا استقبال صحیح نہیں کیا، مجھے پروٹوکول صحیح نہیں دیا، سلام صحیح نہیں کیا، کرسی پر صحیح بٹھایا، بڑے عجیب عجیب لوگ ہیں اور کیا کیا باتیں جناب محسوس کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ بہت ہی فارغ لوگ ہیں جو ذرا سی بات کے اوپر آپس میں رشتہ داروں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نئے سیٹ میں ہمیں نئے سیٹ پانی کے نئے سیٹ میں نئے گلاسوں میں ہمیں پانی نہیں پلایا تھا جب ہم گئے تھے، اور اس پر ناراضگی ہو گئی۔ پراٹھے 4 رکھے تھے اور کم ہو گئے تھے اور ناراض ہو گئے، ذرا سی بات پر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف نظر اس کا کیا مطلب ہے؟ تحمل کا کیا مطلب ہے؟ بردباری کا کیا مطلب ہے؟ برداشت کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ شریعت کے حکم نہیں ہے؟
اور وہ بات جس کو آپ نے محسوس کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے بس میں ہی نہ ہو وہ کام کرنا۔ تو بہرحال کسی وجہ سے مسلمان کے ساتھ جب کلش ہو گئی تو 3 دن تک نہ بولنا جائز ہے۔ ویسے تو 3 دن کے اندر بھی دعا سلام ہو جائے، اور حدیث کہتی ہے جس نے پہل کی نا سلام کی اور مصافحہ کی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے معافی مانگنے والے کو معاف کر دیا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جس نے معافی مانگی اس کے بھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم سے اس نے معافی مانگی تھی ہم نے معاف نہیں کیا، یہ کمال نہیں کیا آپ نے، اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں جس نے معافی مانگی ہے، وہ بری الذمہ ہو گیا ہے۔ آپ نے جو نہیں معافی دی تو اس میں کوئی کلام نہیں، اس نے اپنے حجت شریعت کے حکم پر عمل کر لیا ہے۔ 3 دن کے اندر قدرت نے ایک نظام رکھا ہے دماغ میں، قلب میں، کہ وہ غم بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، دکھ کم ہو جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شریعت 3 دن کے سوگ کے حق میں ہے کہ گھر میں فوتگی ہو جائے تو 3 دن تعزیت کے لیے وہ بیٹھیں، لوگ آئیں، دعا کریں، استغفار کریں اس کے لیے۔ علامہ شامی نے ایک گنجائش لکھی ہے کہ ایک بندہ مسافر تھا، بعد میں آیا گاؤں میں، اسے پتہ چلا فلانا ہمارے محلے کا یا دوسرے محلے کا بندہ فوت ہو چکا ہے، تو وہ دیر سے بھی تعزیت میں اس گھر کے اندر جا سکتا ہے۔ یہ 3 دن تو اصل مسنون ہے، لیکن ایک بندہ آئے ہی گاؤں میں دیر سے ہے، چھٹی نہیں ملی اس کو، پتہ نہیں چلا اس کو، تب بھی تعزیت کے لیے وہاں جا سکتا ہے۔ لیکن 3 دن کی بات کیوں ہے؟ شریعت تو نظام فطرت ہے، یہ بات یاد رکھنا، جو اسلامی شریعت ہے اور اس کے احکام ہے نا جی، یہ عین فطرت انسان ہے، یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ انسان کو صاف ستھرا رہنا اس کی فطرت ہے، اچھا لباس سے خوش ہونا اس کی فطرت ہے، وغیرہ وغیرہ، اچھا کھانا اس کی فطرت ہے۔ اسلام کہتا ہے زاویہ نظر تبدیل کر لو، ٹھیک کر لو، لباس پہنتے وقت سنت کی نیت کرو، سنت کی دعا پڑھو، لباس ثواب ہو گیا۔ بیٹھنا اس کی فطرت ہے سنت کے مطابق، بازار جانا اس کی ضرورت اور فطرت ہے سنت کے مطابق، وہ ثواب ہوتا جائے گا۔ اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف نہیں ہے، انسان کی صحت کے لحاظ سے، دماغ کے لحاظ سے، سکون کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے، اسلام کا ہر حکم وہ انسان کی ظاہری اور روحانی دونوں چیزوں کے لحاظ سے مفید تر ہے۔ کسی نے فطرت ہی الٹی کر رکھی ہے، مزاج ہی بگاڑا ہوا ہے، جن چیزوں کو اسلام نے خرافات کہا ان چیزوں میں اس کو راحت نظر آتی ہے، تو اس کے مزاج کا نظام خراب ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ تو 3 دن نے اسلام نے تعزیت کی یا فوتگی والے گھر کے سوگ کی بات کیوں کی ہے؟ 3 دن میں ایک نظام ایسا ہے کہ خود بخود وہ جو پریشانی تھی وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، بندے کے اندر صبر آ جاتا ہے، تحمل آ جاتا ہے۔ وہ غم جو آج تھا کسی رشتہ دار کے فوتگی کا، وہ 3 دن کے بعد اتنا نہیں رہتا۔ اور تعزیت والوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وہاں جا کے جناب فواد چودھری گرفتار ہو گئے نے، آج فلانا گرفتار ہو گئے نے، آج فلانا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میت کے گھر تعزیت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے جی، آپ کو اور کوئی ٹائم نہیں ملا تھا، کوئی چھوٹتا رہے، کوئی بند ہوتا رہے۔ تعزیت کا کیا مطلب ہے؟ لفظ تعزیت کا ترجمہ سمجھنا چاہیے نا۔ تعزیت کا معنی ہے دوسرے کو صبر دلانا، جو مرحوم فوت ہوا اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور جن اہل خانہ سے آپ مل رہے ہیں ان سے تعزیت کرنی ہے، یعنی صبر کے الفاظ ان کے سامنے کہنے ہیں۔ ہم سب نے جانا ہے بھائی، کوئی پہلے چلا جائے گا، کوئی بعد میں، اور اللہ ہم سب کو، میت کے اہل خانہ کو صبر نصیب فرمائے۔ جو فوت ہو گیا اس کو درجات عالی، یہ اس طرح کے آپ جملے جب بولتے رہیں گے تو وہ جو بندہ ہے جس کا کوئی پیارا فوت ہوا ہے اس کا دل بنتا رہے گا،
صبر کی تلقین دینے سے اس کا حوصلہ بلند ہوتا رہے گا، یہ مطلب ہے تعزیت کا، نہ کہ یہ مطلب ہے کہ وہاں جا کر بھی، جیسے حج عمرے میں بھی جا کر وہی پاکستانی سیاست داخل ہے، ہمارے حج عمرے طواف میں بھی کسی کی تعزیت میں جائیں تو یہی چیز داخل ہے، اور جو دنیا کی ناکام ترین سیاست ہے اس کا آپ ذکر میت میں بھی کر رہے ہیں، جنازے میں بھی کر رہے ہیں، حج عمرے میں بھی کر رہے ہیں، ہر اپنی محفل کو آپ نے اس سے گند کیا ہوا ہے، اور کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں آپ کے پاس، قرآن حدیث نہیں ہے، آپ اپنے پاس رکھیں نا اسلامی کتابیں، کوئی اچھی کتابیں، ان کا مطالعہ کریں۔ فضول وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہے، ملک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آئیے جناب، تعزیت حوصلہ دلانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے۔ وہ چند صحابہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں گورنر بنایا ہے۔ یہ جو یمن کے گورنر بنائے گئے تو ان کو رخصت کیا وغیرہ اور دعائیں دی، اور ساتھ اور بھی کچھ نصیحتیں۔ ہمارا موضوع جو ہے اس کے مطابقت سے ہم نے اپنا جملہ اخذ کرنا ہے، اور یہی امام بخاری کا طریقہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اردو میں بخاری ہے، اردو میں بخاری پڑھتے ہیں۔ اردو میں بخاری کو سمجھنے کے لیے بابو جی 8 سال درس نظامی ضروری ہے۔ اردو کی بخاری بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اتنے آسان نہیں ہے بخاری سمجھنا۔ تو کسی عالم کی تربیت اور اس کو مشرف بنانا ضروری ہے۔ گھر میں کتاب ہونا کیا کمال ہے، کتابیں تو گھر میں ہوتی ہیں، بچوں کو سکول میں کیوں بھیجتے ہیں، گھر میں کتابیں ہیں نہیں، ادھر سکول پڑھانے کے لیے کیوں بھیجتے ہیں؟ پھر کسی استاد سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، کتاب تب آتی ہے۔ امام بخاری کا مزاج بتا رہا ہوں، وہ ایک موقف، ایک موضوع لے کے چل رہے ہیں نا، اب وہ ایک لمبی طویل حدیث ہے، اس میں ان کو ایک جملہ اپنے موضوع کی مناسبت کے ساتھ مل رہا ہے، وہ پوری حدیث نہیں بیان کریں گے، وہی جملہ لے کے اپنے اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہرحال ان کا مزاج ہے۔ امام مسلم کا یہ مزاج نہیں ہے، امام مسلم پوری حدیث بیان کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات کبھی کریں گے انشاءاللہ، جو آج کی بات ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا۔ ان کا جوان بیٹا وہاں فوت ہو گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا، یا آپ کو اطلاع ہو گئی، اور آپ نے خط لکھا، تعزیت کا خط لکھا، جس کو محدثین نے نقل کیا ہے۔ اور آپ کے لحاظ سے اردو کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر عبدالحی عابد رحمہ اللہ تعالیٰ کی، جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، احکام میت، اس کے اندر انہوں نے وہ خط اردو میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی معاذ بن جبل کے بیٹے کے فوتگی پر تعزیت کا خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ سلام و دعا مسنون خطبے کے بعد کہ کچھ پیسے پہلے جائیں گے، کچھ بعد میں۔ یہ آپ لوگوں کو گھر میں دفتر میں ٹائم نہیں ملا باتیں کرنے کا، مسجد مناسب سمجھی ہے باتیں کرنے کے لیے۔ تعزیت کا خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ کچھ پہلے چلے گئے، کچھ جا رہے ہیں، ہم بھی جانے والے ہیں۔ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لحاظ سے سفارش کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے صبر پر اللہ آپ کو اجر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔ ساتھی کی فوتگی اور میت، اس پر اس کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، کفن دفن نہلانا ہے وغیرہ، یہ اس کا حق ہے، اور ان کاموں میں شریک ہونے والے شخص کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن ساتھ ایک سبق بھی ہے کہ آپ جو ساتھیوں کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کندھا دے رہے ہیں، نہلا رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، قبرستان میں جا رہے ہیں، اس سے ایک سبق بھی ہے کہ کل ہمارا بھی جنازہ پڑھایا جائے گا، ہمیں بھی نہلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، یہ اس میں ساتھ سبق بھی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں، شریعت نے 3 دن کی تعزیت کیوں رکھی کہ اس میں پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی کہ ایک ساتھی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی،
تو 3 دن کے اندر خود بخود وہ ناراضگی کم ہو جاتی ہے۔ لہذا چوتھے دن میں اگر آپس میں بات نہ کی تو پھر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بہت لمبی تفصیل ہے کہ ایک شخص کسی ساتھی سے اس لیے نہیں بولتا کہ اس کے ساتھ بولنے میں نقصان ہوتا ہے، وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، تو جائز ہے اس کے قریب نہ جانا۔ ایک ساتھی ایسا ہے کہ اس سے ہم دور ہو گئے کہ اس کی شراب کباب کی محفلیں ہیں، ہم نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں سمجھتا، اس سے دور ہو گئے کہ کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ ساتھیوں کی باتیں نا فضول طرح کی ہوتی ہیں۔ اب فضول بات کو مطلب آپ لوگ خود سمجھیں، ان کا کام ہی ایسا ہے فضول باتیں کرنا، تو اس لیے ان سے نہیں بول رہے، دور ہو گئے کہ ہم بھی ان فضول باتوں کا حصہ ہو جاتے ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن بعض اپنے اس چپکلش کی وجہ سے اس ساتھی کے ساتھ بات چیت نہ کرنا، 3 دن کی اجازت ہے، چوتھے دن میں سلام کی ابتدا کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں تو آتا ہے نا، مصافحہ کیا مسلمانوں نے آپس میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو ہاتھوں کے گناہ سارے معاف ہو گئے۔ ہاں ہم تو ان کے پیروکار ہیں نا جی، انہوں نے مصافحہ ختم کیا تھا، کونیاں کہی تھی، کبھی پاؤں کہے تھے، کبھی کیا، ہم ساری باتیں مانتے رہے۔ یہ ساری فضولیات ہیں جن کو قرآن حدیث دشمن کہتا ہے، وہ ہم نے ان کو مسلح بنایا ہوا ہے۔ ہماری کشمیر کا مسئلہ حل کرو، کون کرے؟ امریکہ۔ ہماری فلسطین کا مسئلہ حل کرو، کون کرے؟ یورپ، امریکہ۔ ہمارا فلانا مسئلہ حل کرو، کون کرے؟ وہ دشمن اسلام تمہارا مسئلہ حل کرے گا، جس نے تو تمہیں اپنی سنت کے مطابق مصافحہ کرنے سے روک دیا تھا، جس نے صفوں میں اکٹھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بھی روک دیا تھا، وہ تمہارے درمیان سلوک کرائے گا۔ اور جنہوں نے امیدیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ امریکہ اور یورپ، وہ دشمنان اسلام، وہ ہماری فلسطین کا مسئلہ، برما کا مسئلہ، یا کیا کہتے ہیں شام کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، وہ حل کرے گا، وہ اور ڈبوئے گا اور بیڑا غرق کرے گا۔ لیکن کیا کریں کہ حافظہ ہے ہی نہیں، بادشاہوں کے پاس حافظہ اور دماغ کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ ہمارا مسئلہ حل کون کر سکتا ہے۔ اور اب بھی جو پاکستان اس وقت ہر طرح کی پریشانیوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، حل ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں، اور جدھر حل ہے ادھر کوئی نہیں جاتا کہ قوم من حیث القوم روزے رکھے، استغفار کرے، صدقات دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ، وہ خزانے اس کے پاس ہیں۔ آپ کے لیے جب سوڈان کے لیے سارا نظام کھول سکتا ہے، تو آپ تو بڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کر پاکستان حاصل کرنے والے تھے۔ آپ کے مسائل کو اللہ حل نہیں کرے گا، لیکن رجوع اللہ نہیں ہے، اور پھنسے اور دشمنان اسلام سے قرضہ لو، اور پھنس گئے اور یہود و نصارہ کے پاس جاؤ۔ اور خدا کے بندے جب پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے انسان مومن، تو وہ تو اور 2 قدم اللہ کے قریب جاتا ہے، نہ کہ اللہ کے دشمنوں کی طرف جاتا ہے۔ اور مسائل حل کیسے گئے؟ جو دوا کی مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی مرض بڑھتا گیا۔ اب تک تو مسائل قرضے سے حل نہیں ہوئے، اور سود کا نظام تو نافذ ہو جائے تو رزق حلال والی برکت بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ رزق حلال والی جو تنخواہ ہے نا جی، جو مال ہے نا، سود اس میں مکس ہو جائے تو رزق حلال بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہے، رزق حلال اس کے پاس پڑے 10 لاکھ روپیہ، اس کے ذمہ بنتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو کئی چند ہزار ہے، رزق حلال ہے اس کے پاس 10 لاکھ، زکوٰۃ اس کے ذمہ بنتی ہے چند ہزار۔ لیکن حدیث کہتی ہے کہ اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو زکوٰۃ جو ان پیسوں میں مکس ہے، وہ سارے پیسے بھی تباہ برباد بے برکت ہو جائیں گے۔ یہی بات سود کی ہے۔ قرآن نے مجبوری کے طور پر خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت دی، ما اہل بہ لغیر اللہ کھانے کی اجازت دی، مردار کھانے کی اجازت دی، حرام جو مر جائے جانور اس کا خون پینے کی اجازت دی کہ آپ کی جان بچ جائے، حرام کھا لو جان بچ جائے، لیکن جان بچانے کے لیے سود کھانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اور اس میں پھر آگے اجازت دی ہے کہ ایک بندے کی جان جا رہی ہے، مردار کا گوشت تھوڑا سا کھا لے، خنزیر کا گوشت تھوڑا سا کھا لے، مردار جانور کا خون تھوڑا سا پی لے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر دی گئی وہ حرام ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت انسان کی جان جا رہی ہے، جان بچانے کے لیے تھوڑا سا نظر لغیر اللہ کھا لے، بعد میں توبہ کر لے۔ لیکن اتنی مجبوری کی حالت میں
سود کھانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور آپ ملک کے نظام کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں کہ سود لے کر ہم ٹھیک ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، حاشا اللہ۔ اور علماء کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں سارے حضرات، یہ بڑے بڑے جب بھی آتے ہیں وزیر بدل کر آتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو سودی نظام کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب لائے، پھلاور کرے۔ بس وعدے دلا دیے جاتے ہیں۔ جب بھی بیدار ہوتا ہے نا محکوم، سلا دیتی ہے اس کو پھر حکمراں کی ساحری۔ یہ اچھے مشورے، اچھی میٹنگ، بالکل جناب ہم سود کے خلاف ہیں، فلان خلاف ہیں، آپ کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے موضوع کی طرف آئیے۔ تو سلو کرانے کی فضیلت ہے، لیکن آپ کی سلو مسلمان کریں گے۔ آپ نے اپنا سارا کچھ ان کے حوالے کر رکھا ہے جو دشمنان اسلام، اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ وہ آپ کا مسئلہ کشمیر کا سلو نہیں کریں گے، حل نہیں کرائیں گے۔ وہ شام کا مسئلہ کسی اور جگہ کا مظلوم مسلمان کا، آپ کے مسئلے وہ کیسے حل کریں گے؟ اور ڈوبیں گے۔ مسلمان کی نجات صرف قرآن حدیث میں، اللہ رسول کے پیغام میں، اس کے احکام ماننے میں، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی جتنا مرضی ہے وہ اختیار کر لے، تجربے کر لے، اس کے سکون و راحت نہیں، نہ دنیا کی نہ آخرت کی۔ تو میں بتا رہا ہوں 3 دن سے زیادہ اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نہیں بلایا، گنہگار ہے۔ آئیے بخاری کی حدیث، فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جمعرات کے دن اور پیر کے دن۔ اس لیے تو اکثر پیر اور جمعرات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، خصوصاً عربوں کی تو بہت عادت ہے، اور سنت بھی یہی ہے۔ آپ نے بعض ساتھیوں کو صوم وصال سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کریں، صوم وصال ہوتا رہے گا۔ فرمایا جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھول دیے جاتے ہیں، اور فیغفر لکل عبد مؤمن لا یشرک باللہ شیئا، ہر اس مومن کے مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے جس نے اللہ کی ذات میں کبھی شرک نہیں کیا، الا رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر ان 2 بندوں کی مغفرت نہیں کی جاتی جن 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں کینہ تھا، آپس میں بغض تھا، آپس میں ناراضگی تھی، آپس میں بولتے نہیں تھے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو یوم الاثنین یوم الخمیس جنت کے دروازے کھول دیے ہم نے، لیکن انظروا الی ہذین، انظروا الی ہذین، ان 2 بدبختوں کو دیکھو، مسلمانوں کو جو آپس میں بولتے نہیں ہیں، یہ آج جنت اور مغفرت سے محروم ہو گئے۔ کتنی بڑی خطستلہا، 3 مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، حتستلہا حتستلہا حتستلہا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں جب تک سلو نہیں کر سکیں گے جنت میں نہیں داخل ہوں گے۔ اور تھوڑی سی بات پر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص سلو کے لیے کوشش کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کی خاطر، ہمارے بہت سارے نیک کام ریاکاری کی زد میں ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر آگے برکت اور پھل نظر نہیں آتے۔ ہر کام نیکی کا اللہ کی رضا کی خاطر ہو، فائدہ بھی ہے اپنے کو، اس کا پھل بھی نظر آتا ہے۔ فرمایا من اصلح بین المسلمین بین الناس کتب اللہ لہ براءۃ من النار، جہنم سے آزادی کا لکھ دیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان صلح کے بارے میں کوشش کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہ بھی بخاری ہے، اگلی بھی بخاری کی حدیث ہے، من اصلح بین الناس کتب اللہ لہ بکل کلمۃ عتق رقبۃ، جو شخص مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے میں کوشش کرتا ہے اور صلح میں وہ جملے بولتا ہے، ترغیب دیتا ہے، باتیں کرتا ہے، ان کی سنتا ہے، کتب اللہ لہ بکل کلمۃ، ہر کلمے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس صلح کرانے والے کو ایک ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا رہے گا۔ یہ صلح کرانے والے کی فضیلت ہے۔
اور جو صلح کرتے ہیں ایک دوسرے کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، آپ نے جو بھی کہا سو معاف ہے، فرمایا ان دونوں صلح کرنے والوں کو بھی ہم سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو آج تک ہم اس سے ناراض تھے آج وہ ہمارے قریب ہو گئے۔ میں تمہید میں بات کر چکا ہوں کہ جس نیکی میں مشقت زیادہ ہے اس کے اوپر اجر زیادہ ہوتا ہے۔ صلح کرانا یہ ثواب ہے، باتیں سننی ہے۔ جو معاف کرتا ہے اس کو بھی ذرا مشکل پیش آتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ زیادتیاں ہوئیں۔ آگے چلیے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں بتاؤں تمہیں، نفلی صدقہ، نفلی روزے، نفلی نماز سے بھی درجے میں جو زیادہ فضیلت والی چیز ہے وہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا صلاح ذات البین ہی افضل من نفل الصدقۃ والصلاۃ والصیام۔ دو بندوں کے درمیان صلح کرا لینا یہ نفلی صدقے، نفلی نماز، نفلی روزے سے زیادہ ثواب ہے۔ فرمایا فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ۔ سنو لوگو، دو بندوں کے درمیان اگر جھگڑا اور تنازع ہے تو یہ حالقہ ہے، موڑ دینے والی چیز ہے۔ گنجا کرانا جس کو کہتے ہیں، حلقہ گنجا کرانا۔ وہ آپ گئے نا عمرہ کرایا تو وہاں حلق لکھا ہوتا ہے، حلق۔ دو بندوں کے درمیان جھگڑا، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا، یہ حلق کر دینے والی چیز ہے۔ فرمایا لا اقول لکم ہی تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جھگڑا بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یہ تحلق الدین، تمہارے دین کو مونڈ دیتا ہے، تم سے دین، ایمان، تمہارے اعمال صالحہ، تمہاری نیکی کی تعلیم رخصت ہو جاتی ہے تم سے، جو لوگ کے آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے۔ وہ چیزیں جو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ سے مجادلہ کریں گی، بحث کریں گی کہ اللہ پاک اس بندے کی مغفرت کر دے، وہ ایک سورہ ملک ہے یا قرآن کی تلاوت ہے وغیرہ۔ اور دوسری چیز جو اللہ سے مقابلہ کرے گی، مجادلہ کرے گی، مناظرہ کرے گی، مباحثہ کرے گی وہ چیز، اور حتیٰ کہ اس کے مباحثے کو مانا جائے گا اور اللہ پاک اس کی سفارش کو قبول کرے گا، وہ دوسری صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی اسی چیز کا نام ہے کہ ادھر سے تو پتھر آئیں گے، تم سے پھول ہونے چاہیے، ادھر سے گلے شکوے اور تانے آئیں گے، اور آپ کی طرف سے کہا ہاں آئندہ آپ کا اور خیال کریں گے، اس دفعہ تھوڑا کم ہوا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ینمی خیرا ویقول خیر۔ اگر صلح کے درمیان کوئی شخص جھوٹ بول دیتا ہے، گول مول بات کرتا ہے، فلانے لوگ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی تعریف کر رہے تھے، آپ ان سے ناراض ہیں، بڑے اچھے تصورات خیالات رکھتے ہیں آپ کے بارے میں، اور ان کو اس طرح کی بات کہی کہ وہ تو بڑے پریشان ہیں آپ سے، ناراضگی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں ہمارے تو یہ دن نہیں جو فراق کے ہیں بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں۔ یہ جب اس طرح کی باتیں صلح کرانے والے نے کی تو فرمایا یہ جھوٹ اس کے لیے جائز ہے اور اس پر ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز میں گنجائش نہیں دی جھوٹ بولنے کی، الا فی ثلاث، صلاح ذات البین والحرب وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث الامرأۃ زوجہا۔ تین جگہوں میں گول مول بات کرنے کی اجازت ہے۔ ایک یہ کہ جہاں صلح کرا رہے ہو، ایسا نہ ہو وہاں اور کوئی غیبت اور کوئی اور بات جو بن رہی تھی بات اور بدل گئی جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ادھر ادھر تماشے۔ دوسری چیز حرب میں، میدان جنگ میں، جہاد میں مجاہد ادھر سے آ رہا ہے اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کہے گا بڑے حالات خراب ہیں، فلان بڑا خراب ہے، بڑا فلان خراب ہے، وہ بیچارہ جو ادھر ہے اس کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کہو، کہا الحمدللہ اللہ کے قبضے میں فتح ہے، اللہ سے امید ہے ہمیں فتح دے گا جی۔ اور مومن کی تو دونوں حالتوں میں بہتری ہے، شہید ہو جائے تب مقام پا گیا، جیت کے آ جائے تب مقام پا گیا ہے، اس لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں حرب میں مجاہدین کے حوصلے ٹوٹیں۔ اور تیسری چیز کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ایسی بات کر لے کہ تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو
تو سلو آپس میں بات چیت کرنے کے لحاظ سے دوستو، بات چیت کرنے کے لحاظ سے کہ تھوڑی سی درمیان میں جب کلش ہو گئی تو بات چیت ختم ہو گئی، بات چیت ختم ہو گئی اور وہ 3 دن تک اجازت تھی، چوتھے میں گناہ ہو جائے گا تو مسلمان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ مسلمان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں 7 مہلک چیزوں سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں جنت الفردوس عطا کرے گا۔ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ۔ قالوا یا رسول اللہ ما ہن، اے اللہ کے رسول وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کبھی شریک نہ ٹھہرانا، والسحر، کسی پر جادو نہ کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل نہ کرنا، وَأَكْلِ الرِّبَا، اور پڑھے لکھے دوستو ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کر سنو، سود کھانے سے جو بچ جائے گا، وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، 5ویں چیز کا اعلان فرمایا جو یتیم کے مال کو کھانے سے بچ جائے گا۔ 6ٹھی چیز فرمایا وَتَوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جنگ میں پش دے کے نہ بھاگنا، وَقَذْفَ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور کبھی لوگوں کے اوپر خصوصاً نیک پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت نہ لگانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یاخذ عنی ہذہ الکلمات، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے کچھ کلمے حاصل کر لے، یعمل بہن او یعلم بہن، عمل بھی کرے دوسروں کو بھی سکھائے۔ قالوا یا رسول اللہ انا، ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں یاد کروں گا۔ فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے بچ جانا سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا۔ وَأَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جانا، تکن اغنى الناس، جتنا اللہ نے دیا اس پہ خوش ہو جانا، یہ سب سے زیادہ تو مالدار کہلائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تکن مسلمہ، تب مسلمان شمار ہوگا۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو لوگوں کے لیے چاہ رہا ہے وہی چیز چاہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تکن مؤمنہ، پھر مومن تو پہلا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ وَلَا تَكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا نہیں، اللہ کے رسول کی یاد میں غوطہ زن ہونا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ اللہ والا بننا، اللہ والوں کی تاثیر یہ ہے، ان کی روشنی یہ ہے، ان کا کرنٹ یہ ہے کہ بجھی ہوئی شمع کو بھی وہ جلا دیتے ہیں۔ کافر اور مردہ دلوں پر جب اللہ والوں کی توجہ، محنت، ریاضت، تبلیغ چلتی ہے تو وہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے آل دل کے سینوں میں، ہم سے تو راضی نہیں ہو رہا تھا، ایک ایسا بندہ آیا کہ صلح کے لیے تیار ہو گئے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔
اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد